ایک چھوٹی سی نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کے اندر ایک کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو وہ حدیث سنانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جب ایک چھوٹی نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے تو ہم اتنے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ ہم ساری زندگی گناہ کر لیں اور کوئی ہم نیکی کر لیں گے جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ بعض لوگ تو پڑھا لکھا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم ساری زندگی گناہ کر لیں لیکن کوئی نیکی ہم کر لیں گے جو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک تو قانون ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرے تو اسے سزا ملے اور گناہ پر سزا ملتی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو دھوکہ دے تو اس پر سزا کا مستحق وہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے۔ اور ایک ہے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، کبھی کسی نیکی پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اس خوشی کی بدولت اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس خوشی کی بدولت اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اور اس کے علاوہ اور دیگر گناہوں کو بھی اس نیکی کی بدولت معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، لیکن ایک اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرے تو اس پر اسے سزا ملے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار شخص کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ واقعہ بخاری شریف حدیث کے اندر ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستہ چلا جا رہا تھا اور اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب پیاس لگے گی تو اس کے لیے مشکل ہوگا چلنا، اور اس نے کنواں تلاش کیا کہ بھئی ہم پہلے پانی پیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا سفر ہم جاری رکھیں گے۔ اب کیا جب کنواں تلاش کیا، کنویں کے پاس گیا اور کنویں کے اندر اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنارے پر ایک کتا وہ کھڑا ہے اور پیاس کی شدت کے مارے وہ ہانپ رہا ہے اور خراب مٹی چاٹ رہا ہے۔ اب اس شخص نے سوچا کہ بھئی جس طرح سے مجھے پیاس کی شدت تھی، میں پریشان تھا، تو یہ ایک جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی پیاس اسی طرح سے لگی ہوگی، تو کیوں نہ میں اس کتے کو بھی پانی پلا دوں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ وہ شخص کنویں میں اترا اور وہاں پر کوئی ڈول رسی تھی نہیں۔ اب وہ کیا کرتا، اپنے موزے میں کنویں میں جا کر اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا۔ اب کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی نکلنے والی، دونوں ہاتھوں کی بدولت یوں دونوں ہاتھ دونوں طرف لگا کر کے اس طرح سے وہ نکلا اور نکل کر باہر آیا۔ اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اب جب اس کتے کی پیاس کو اس نے دور کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی پر اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو پانی پلانے پر بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہر جاندار، ہر روح والی مخلوق کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر معمولی سمجھ کر کے ہم نہ چھوڑیں، بلکہ ہم اس نیکی کو کر لیا کریں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس نیکی پر بھی ہماری مغفرت فرما سکتے ہیں۔ تھوڑا صدقہ کیوں نہ ہو، اس امید پر ہم کیا کریں کہ اللہ اگر چاہیں گے تو اسے ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، ہم اس کو کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے ہم نہیں جان سکتے، اس لیے ہم نیکیاں خوب کیا کریں اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے اور ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور لیکن ہمیں یہ سمجھ کر گناہ بھی نہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو گناہ کرتے ہیں کہ ہم بھائی گناہ کر لیں، اللہ کریم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا قانون یہ گناہ کرو گے تو سزا ملے گی اور سزا اللہ دیتے ہیں۔
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کوئی ادا بندے کی پسند آ جائے تو دیگر گناہوں کو اللہ خاک میں ملا دیتے ہیں۔